اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ اپنے انعامات کے دروازے کھول دیے اور اس امت مسلمہ کے عروج میں اللہ تعالیٰ نے وہ احسانات آئے جو اب بھی ہیں، لیکن اس وقت ان کی قدر اور اظہار ہوا، اور اب بھی وہ موتی اور گوہر ہیں، لیکن پرکھنے والے جوہری نہیں رہے۔ ہر تہذیب کا اور ہر ثقافت کا اپنا ایک دماغ ہوتا ہے، اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا بہت بڑا دماغ ان صدیوں میں نکھر کر سامنے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کا عروج جو طے فرمایا تھا وہ افراد کے ساتھ وابستہ تھا۔ اور کسی بھی تہذیب، ثقافت، قوم، امت، ان کا عروج اور زوال افراد کے ساتھ منسلک ہے۔ جیسے رنگ ہے، اور رنگ اپنے لیے اپنی اصل حیثیت کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھوس چیز چاہتا ہے۔ سرخ رنگ ہے تو چاہتا ہے کہ کہیں لگے، دیوار ہے، کرسی ہے، زمین ہے، ٹائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، سرخ رنگ کا وجود اس وقت اپنا اظہار کر پائے گا جب اس کے لیے کوئی کنٹینر ہوگا۔ اللہ نے کہا ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس مادی رنگ سے اگر روحانی رنگ کی طرف جائیں تو اللہ کا رنگ کس چیز پہ ظاہر ہوگا؟ خدا کا رنگ اپنی بہترین صورت میں انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور انسان نکھرتا ہے، سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پہ شیطان کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس پہ رحمان کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس پہ مسلم سوسائٹی کا رنگ چڑھ گیا ہے، بچہ اپنے دادا پہ پڑا ہے تو دادا کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ثقافت اور تہذیب کو افراد کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ تو جو دور دنیا میں تمام اقوام اور ملل کے لیے قابل فخر تھا، وہ اتنا رچ پیریڈ تھا کہ اس میں مسلسل بارش کی طرح افراد پیدا ہوتے رہے اور جاتے رہے۔ چونکہ اس وقت
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 450 ہجری میں حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش طوس میں ہوئی، اور حضرت امام پہ بھی بات نہیں کرنی، یعنی ان کا کوئی سوانحی خاکہ بیان نہیں کرنا زیادہ، بلکہ انہوں نے جو تعلیم پر ایک نیا نظریہ دیا اور ان کی جو تجدید تھی کسی حد تک اس پہ بات کرنا ہے۔ تو اس دور کی رچنس، اس دور کا مالا مال ہونا، غزالی 450 ہجری میں پیدا ہوئے رحمہ اللہ، اور ان کا انتقال 505 میں ہو گیا۔ 55 برس اس شخص کی عمر ہوئی، اور 55 برس میں انہوں نے کام کیا کہ اب کسی کی عمر اگر 550 برس بھی ہو جائے تو شاید نہ کر سکے۔ اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے صرف 33 برس کے بعد 538 میں شاطبی پیدا ہوئے، اور شاطبی امام تھے، شاطبی کی مجددیت مسلم۔ شاطبی اسپین اور ہسپانیہ میں ہی نہیں پورے عالم اسلام پہ اثر انداز ہوئے، اور شاطبی کو پڑھے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دور کی سرگرمیوں کو جان سکے کہ شاطبی نے کتنے کارنامے انجام دیے۔ اور شاطبی کا انتقال بھی 538 میں پیدا ہوئے اور 590 میں انتقال ہو گیا، 52 برس عمر رہی، غزالی سے بھی تھوڑی۔ اور شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے کہ ایک تیسری ہستی 560 ہجری میں ابن عربی کی پیدا ہوئی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 638 میں ہوا ہے، ان کی عمر طویل ہوئی، اور ابھی ابن عربی نپٹے نہیں تھے کہ ابن جوزی آئے، اور ابن جوزی کے بعد، بلکہ ابن جوزی تو اس سے پہلے کے، تو ابن عربی، جوزی، اور اس کے بعد وہ آدمی آیا جس کی نظر میں یہ سارے کام تھے، اور اس نے علم کو کھڑا کر لیا، اور حقیقت میں وہ ہستی خود مخدوم تھی علم کی، اور جس علم کو چاہتا تھا وہ بادشاہ تھا، علوم کا لے لیتا تھا، جس کو چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا، جس علم پہ بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا جسے ساری زندگی بس اس ایک مسئلے پہ کوئی اس نے پڑھا اور لکھا ہے۔ کمال کا علم اللہ نے اس کے لیے کھولا تھا، اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، یہ اتنا بڑا دور تھا جو صدیوں پر مشتمل تھا، اور ان صدیوں میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو، امت کو ایک فرد چاہیے تھا تو 100 آدمی موجود تھے۔ ہر گلی اور محلے اور شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ اب صدیوں میں کہیں ایسے لوگ پیدا ہوں۔ اور علم اصل میں زندگی کا موضوع تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس دور کا اصل موضوع علم تھا۔ ہمارے دور کا سمجھنے کے لیے اصل موضوع پیسہ ہے،
اس دور کا اصل موضوع علم تھا، اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ کوئی آدمی مارک کے کپڑے پہنتا ہے یا نہیں، برانڈڈ ہے یا نہیں، کس شے بنی ہوئی چادریں، کس بنا ہوا پوشاک ہے۔ بحث یہ تھی کہ یہ آدمی پڑھا لکھا کتنا ہے۔ علم جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ شعور اور انسان کے ذہن کی صلاحیت شے کا ادراک کر سکے۔ علم کی اولین شرط یہ ہے کہ انسانی ذہن چیز کا ادراک کر سکے، شے کا مدرک ہو، پتہ ہو کہ چیز کیا ہے، اور چیز کو سمجھنے کے بعد اس میں اتنی استعداد ہو کہ وہ اس کو بیان کر سکے۔ تو شے کی حقیقت کو سمجھنا، اسے بیان کر کے عمل میں لے آنا، یہ علم ہے۔ بس اشیاء کا ادراک اور اس کے بعد ان کے اظہار کی استعداد اور قوت، اور اس استعداد اور قوت کے بعد عمل، یہ علم ہے ایک انسان کا، ایک ہستی کا، اور یہی وہ چیز ہے جو امت میں غالب رہی، اور یہ استعداد ہمیشہ استعمال میں رہی کہ انہوں نے اشیاء کا ادراک کیا، ادراک کے بعد انہوں نے ان اشیاء کا اظہار کیا، اور علم نے شے کو اپنے تابع رکھا۔ جب علم شے کا متبوع بن جائے اور چیز غالب آ جائے اور انسان اس چیز کا تابع بن جائے تو وہ معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا۔ علم اس وقت آتا ہے جب شے کی حقیقت کو سمجھے اور اس میں تصرف کر سکے کہ یہ ہے وہ چیز۔ شے میں تصرف کا حق حاصل ہو جانا، اس کے سمجھنے کے بعد، یہ ہے علم۔ جتنے شعبے اس وقت علم کے تھے، ان سب علم کے شعبوں میں مسلمانوں کو اس چیز پر کمانڈ حاصل تھی، اور اتنی کمانڈ حاصل تھی کہ اس شے میں تصرف کر سکتے تھے اور اس چیز کی حقیقت کا اظہار کر سکتے تھے کہ شے یہ چیز ہے۔ یہ تھا سارے کا سارا خلاصہ اس دور کی ترقی کا۔ جتنے اس وقت علماء کام کر رہے تھے، کتاب و سنت ان کے فہم کے اعتبار سے ان کے تابع تھے، اور وہ مزاج شناس رسول تھے، اور وہ مزاج شناس الہی تھے، اور وہ کتاب و سنت کو دیکھ کر شریعت کے مقاصد تک پہنچتے تھے، اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان مقاصد کو ایڈجسٹ کر کے پھر فتویٰ دے دیتے تھے، اس لیے کہ ان کا ذہن مجتہدانہ تھا، متصرفانہ تھا، اور اس کے اظہار پر قدرت بھی رکھتے تھے۔ ٹھیک یہی چیز اس وقت جابر بن حیان کے سامنے تھی، ابو الہیثم کے سامنے تھی۔ فزکس کا چیز، طبیعت، فزکس کیا؟ اللہ کی اس کائنات میں آگ ہے، پانی ہے، جو نیچرل چیزیں ہیں، ان نیچرل چیزوں کو تابع رکھنا، ہوا، آگ، پانی، قدرت کے قوانین، ان کو سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد ان میں تبدیلی پیدا کر سکنا۔ یہ ایسے ہی نہیں اتنی صدیوں تک دماغ کھپاتے رہے۔ مسلمان سائنٹسٹ بھی کہ کسی طرح سونا بنانے میں کامیاب ہو جائے، اور وہ چاندی بنانے میں کامیاب ہو گئے،
کہ کون کون سی دھاتیں ملائی جائیں تو چاندی بن جاتی ہے، سونا بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی چیز کو وہ تصرف تھا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ ایسڈ کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ مائنز کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے، یہ کتنا اثر ڈالتی ہے، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھ کے اپنے تابع رکھنا اور پھر اپنے شاگردوں کے سامنے ان معلومات کا اظہار کر دینا، اسے عمل میں لا کے دکھانا، یہ ساری ٹوٹل فزکس تھی۔ اور تھا کیا؟ یہی کیمسٹری تھی۔ اسی پہ مسلمانوں نے کام کیا، اسی پہ وہ صدیوں تک حکمران رہے، اور اتنا زبردست تصرف حاصل تھا کہ ہم کہیں اور نکلے جا رہے ہیں، لیکن اسپانیہ اور اسپین اور فرانس اور ان ممالک کا تو کیا ذکر کریں، خود اس ہندوستان میں لوگوں نے بادشاہوں کی دعوت کی، اور اکبر بادشاہ کی دعوت کی گئی، اور اکبر بادشاہ کو جس محل میں جس جگہ پر بٹھایا گیا، شاہ جہان کی دعوت کی گئی، اور جس محل میں بٹھایا گیا اوپر سے دریا گزر رہا ہے، اور اوپر شیشہ کھلا ہوا ہے، اور ہوا یا جو چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، شیشے کا کمرہ بنایا ہوا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ میں یہاں پہ سیڑھیوں میں کھڑا رہوں گا، تو الزام لگا، اور دارا شکوہ نے شاہ جہان سے کہا کہ کتنا زبردست منظر ہے، پانی اوپر سے دریا گزر رہا ہے، اور اس کے نیچے، چھت کے نیچے ہم پانی کو بھی دیکھ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور وہ آپ کا ایک بیٹا مولوی ہاتھ سے دوڑتا نظر دیکھے وہ اندر نہیں آیا، آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ اور اورنگزیب سے شاہ جہان نے بلا کے سرزنش کی اور کہا بیٹے یہ کیا حرکت کی، دیکھو شرمندگی اٹھانی پڑی، تمہارے بھائیوں نے تانا دیا۔ انہوں نے کہا جناب والا حضرت عزت مآب، میں اس لیے کھڑا تھا کہ اگر شیشہ ٹوٹ جاتا اور پانی اندر داخل ہو جاتا اور سب تباہی پھر جاتی تو سلطنت کو کون سنبھالتا، میں باہر رہا تاکہ آپ کا حقیقی جانشین اور وارث کوئی تو دشمنوں کے ہاتھ مغلوں کی سلطنت نہ چلی جائے۔ یہ تو اب تک رہا ہے، اکبر کے ساتھ بھی ایسے ہی، اس لیے کہ ذہن مجتہدانہ تھا، ذہن تقلید میں جکڑا ہوا نہیں تھا، تو شے کی حقیقت کو سمجھنا اور اس میں تصرف اور اجتہاد کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا اظہار، یہ استعداد بھی آ جائے، تو یہ جتنا پروسیس ہے جب عمل میں آ جاتا ہے تو اس کا نام علم ہے۔ اور اگر انسانی ذہن شے سے متاثر ہو کر اس کے تابع ہو جائے، اس کی عبادت کرنے لگے، جیسے کہ ہندو مظاہر حق کی عبادت کرتے رہے ہیں ہمیشہ، اس شے کے تابع ہو جائے تو یہ معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا، انسان کی ترقی رک جاتی ہے، پھر اس سے بڑھ نہیں سکتا آگے۔ اس وقت ہمارے مسلمان کے علم کی حالت کیا ہے؟ آپ دو چیزوں سے اندازہ لگا لیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس وقت ہماری ساری قوتیں اور ہمارے تمام تعلیمی ادارے ذہن کو حیوانی حافظہ بنانے پہ مصروف ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حیوانی حافظہ ہے۔ کیا مثال دیں؟ کھوپرے چڑھا دیں بیل کی آنکھوں پہ اور اسے کولو میں جوت دیں، آنکھیں بند کر دی، اب اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ اسی سائیکل میں گھومتا رہے گا ہمیشہ۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کولو میں بیل، اور شاید اپنی دانست میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلسل سفر طے کر رہا ہے، حالانکہ مسلسل سفر طے نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو صرف اسی جگہ پر گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو جب آنکھوں پہ پردے ڈال دیے جائیں اور سر اٹھانے کی اجازت نہ ملے اور نگاہ پہ پابندی لگا دی جائے تو وہ جانوروں جیسی ہو گیا نا انسان۔ اس کا حافظہ، آج کل ہمارے بچوں کا حافظہ تمام تعلیمی اداروں میں اس ذہن کو حیوانی حافظے سے زیادہ کچھ نہیں بنا رہے، اس لیے کہ سمجھے جانے کی حد تک علم نہیں جا رہا،
علم محض رٹے کی حد تک جا رہا ہے، رٹا ہے، بہترین سے بہترین دماغ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، وہ رٹے کی بنیاد پہ بن رہا ہے کہ اچھا اس سوال میں اتنے پوائنٹ ہیں اس جواب میں، اور ہر پوائنٹ پہ اتنے نمبر مجھے ملنے ہیں، تو یہ پوائنٹس یاد کر لو اور پھر گائیڈ بک لے لو اور پھر اس طرح کر لو اور اپنے دوستوں سے پوچھ لو، ان کی ڈائری، ان کے نوٹس پڑھ لو، اتنے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں، اس پہ یہ نمبر مل جائیں گے۔ یہ انسانی دماغ جانوروں کے حافظے کی طرح، رٹو طوطے کی طرح لگ گیا ہے۔ یہ کہاں سے علم آئے گا اور کہاں سے مجتہدانہ بصیرت پیدا ہوگی اور کہاں سے نیا دماغ آئے گا جو کہے گا صاحب 4 پوائنٹ آپ نے لکھے، 5ویں کا اضافہ میں کر رہا ہوں، اور جو آپ نے مجھے 10 چیزیں بتائیں ہیں یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، ان میں ایک چیز جو اصل بنیاد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس لیے علم کی بنیاد بالکل نہیں رہی، علم نہیں رہا، رٹا رہ گیا ہے، اور نظام اتنی مضبوطی سے باندھا گیا ہے کہ ہم کئی صدیوں سے اس رٹے پر چل رہے ہیں۔ ہم وہ صلاحیتیں پیدا ہی اول تو نہیں ہوتی، اور ہو بھی جائیں تو اس کو اساتذہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کوئی نیا لفظ لکھ کے چلا جائے، کوئی نئی بات کہہ کے چلا جائے تو اسے کہتے ہیں کیوں یہ نئی بات لکھی ہے، تمہیں کیا پتا اس چیز کا، تم جانتے ہو کہ ہم جانتے ہیں، لہذا اس کے نمبر کٹ جائیں گے اور وہ بیچارہ مجبور ہے کہ آئندہ کلاس میں پہنچ کے اتنی بات کرے جتنی ٹیچر نے سکھا دی۔ اور اس حافظے کے جکڑے جانے کا عالم یہ ہے کہ اگر اسی بچے کو وہی چیز الفاظ بدل کے دے دیں تو سمجھ نہیں پاتا کہ کیا ہے، وہی چیز ہے۔ آسمان کی بجائے آپ فلک لکھ دیں، آفاق لکھ دیں، کائنات کی بجائے آپ لکھیں کہ آفاقی قوتیں، کائناتی قوتیں، یونیورسل ٹروتس، دنیا کے ثابت شدہ حقائق، اس کی بجائے آپ مسلمات کا لفظ لکھ دیں تو بچہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے رٹا تو کچھ اور لگایا تھا، یہاں لفظ کچھ اور آ گیا، اب جائے کہاں، اسے سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے اسے علم تک نہیں لایا بلکہ ہم نے اسے معلومات تک بھی نہیں لایا، اسے لا کر رٹے پہ محدود کر دیا کہ رٹ لو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذہین بچوں کے لیے حفظ اور رٹا چاہے قرآن کریم ہی کیوں نہ ہو اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنا من مارنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ذہین بچے ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ جب عربی پڑھ لی اور عربیت میں کمال حاصل ہوا تو قرآنی آیت پڑھتے پڑھتے عربی کا جملہ پڑھ لیتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کا ذہن خود پیدا کرتا ہے چیزوں کو، خود اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے، خود نئی راہ تلاش کر سکتا ہے، تو جو نئی راہ تلاش کر سکتا ہے وہ پرانی راہ پہ چلے کیوں۔ اس کی پستی ذہن، اس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے ہاں 100 سال کے بعد وہ چیزیں آئی ہیں، معاشرے میں رواج پائی ہیں جو ترقی یافتہ اقوام استعمال کر کے اپنے گوداموں میں پھینک چکی۔ گاہ پڑتا ہے گندم کا، بسنت شروع ہوتی ہے، حلوہ پکتا تھا، ہندو سکھ مسلمان پنجاب میں ساری گاہ پڑتی اور سندھ میں گاہ پڑتا تھا، بیل دوڑائے جاتے تھے۔ فقہا سے کہا گیا کہ بیل جب گندم الگ کرتے ہیں بھوسے سے تو بھی ناپاکی بھی ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا وہ سب معاف ہے۔ یہ اسی زمانے کے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں۔ اور پہلی جنگ عظیم میں اس کے بعد یورپ میں ایسی چیزیں تھیں کہ وہ گندم کو اوپر سے سٹے اس کے کاٹ لگ کر رہے تھے اور تھریشرز چل رہے تھے۔ ہمارے ہاں اس تھریشر کو آتے آتے بھی 1 صدی کے قریب کا عرصہ ہوا، ہم اس گاہ سے نکلے ہی نہیں۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی تھی کہ ہم تک وہ چیزیں پہنچی نہیں، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم میں کبھی بھی رٹو طوطے سے زیادہ کوئی بات چل نہیں سکی، چونکہ باپ دادا گاہ ڈالتے آئے تھے، اس لیے ہم نے بھی گاہ پہ ہی چلنا ہے۔ اور جس طرح ہاتھ سے ایک مشین نکالتی ہے ارک پھلوں کا، اسی طرح ہم نے بھی ہاتھ سے نکالنا ہے۔ بڑی مشکل سے معاشرے میں رواج پایا کہ
کہ اب مشینیں نئی آ گئی ہیں، آپ لے لیں، حتیٰ کہ اب تک آپ یورپ میں جائیں، فرانس میں ہم نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا، انڈے ابالتے ہیں مشین کے ذریعے سے، اور کوئی اتنے تردد کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بھاپ آتی ہے، انڈے کو وہی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جو مطلوب ہے، پھر اسے پورا ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور برف کی طرح ٹھنڈا کر کے انڈے کو کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب تک وہی پرانا سلسلہ جاری ہے کہ پانی میں انڈے ڈالے جائیں گے، ابالا جائے گا، اس میں کتنی انرجی چاہیے، کتنا ایندھن چاہیے، اس کے مقابلے میں بجلی کتنی چاہیے، یہ ایک مجتہدانہ صلاحیت کا دماغ سوچتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اب تک اس مشین کو قبول نہیں کر سکا، اس لیے کہ ہمارے ہاں مرد و زن میں وہ چیز آئی ہی نہیں، ہم نے اس صلاحیت کو پروان چڑھنے ہی نہیں دیا۔ یہ علم اور معلومات میں فرق، اور پھر علم جس چیز کا نام ہے وہ صرف محدود ہو کر رہ گیا ہے کہ دیکھنے کی حد تک، سمجھنے کی حد کو ہم نے آنے ہی دیا۔ اس کی بھی تنقید کر دیتے ہیں، کاش یہ بھی رتبہ کبھی حاصل ہو جاتا کہ دیکھنے کی حد تک علم آتا ہے، سمجھنے کی حد تک نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑے بڑے پروفیسر جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں اور ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، وہ شے کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے، صورت دیکھ کے بتا سکتے ہیں، اور بتانے کے بعد اس علم کو سمجھنے کی حد تک لے جائیں، ان میں استعداد ہی نہیں ہے۔ اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، 17واں گریڈ ہے تو 18واں تو 19واں چلتے چلے جائیے، لیکن وہ چیزوں کو دیکھ کر اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں کہ یہ علم کیا ہے، اس تک کون پہنچے؟ وہ کہتا ہے بیٹے یہ مشین چلتی ہے، اور وہ کبھی نہیں بتاتا کہ اس مشین کو چلانے والی اصل طاقت کیا ہے، کس اصول کے تحت یہ چلتی ہے، غراریاں کس اصول کے تحت گھومتی ہیں، اس سے ریزلٹس کس اصول کے تحت برآمد ہوتے ہیں، کیونکہ اصول خود پڑھے نہ جانے تو علم دیکھنے کی حد تک محدود رہتا تو بھی کوئی بات تھی، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی بھی علم کی کتابیں رٹ لینا، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، یہ ایک اور چیز ہے، اور اس کے بعد علم تک پہنچنا کہ صحیح علم کیا ہے، یہ اور چیز ہے۔ علامہ اقبال نے کہا علم ہے کچھ اور شے، عشق ہے کچھ اور شے، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ جب انسان کسی چیز کے عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی حقیقت کا ادراک نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم جو تھا وہ حقیقت میں مجموعہ ہے الفاظ اور اس کے معانی کا، کہ لفظ سمجھے اور اس لفظ کے معانی سمجھے، اور اس معنی کے استعمالات کو سمجھے، پھر علم کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے۔ ایک علمی لطیفہ مشہور ہے، پتہ نہیں ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، بچے کبھی ذوق طبع سے مجبور ہو کے بنا لیتے ہیں لطیفے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور عینی رحمت اللہ علیہما دونوں رشتہ بھی تھا سالے اور بہنوئی کا، اور کہتے ہیں حجر عربی میں پتھر کو بھی کہتے ہیں، حجر عربی میں منارے کو بھی کہتے ہیں، اور عین 16-17 معانی ہے اس کے، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عین بلندی کو بھی کہتے ہیں۔ تو ابن حجر اور عینی دونوں داخل ہوئے، یہ پکے ابن حجر شافعی تھے اور عینی حنفی تھے پکے۔ تو منارہ گرا ہوا ہوگا، تو عینی کو ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عین ناقص، ناقص عین، ناقص منارہ، نام ان کا عینی تھا نا، تو طنز ہوا گویا ایک طرح کا۔ تو ان کا لا بل فی حجر ناقص، ایسے نہیں ہے، اس میں پتھر جو تھے ناکارہ لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ابن حجر اسی نام کے اعتبار سے، تو لفظ کو سمجھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے استعمالات کو جاننا، یہ علم ہے۔
یہ جس انگلش کو پڑھانے اور پڑھنے کا جنون سوار، کاش جنون ہی سوار ہو جاتا تو پھر بھی کچھ کام ہوتا، علم کا جنون سوار نہیں ہوا۔ اتنی بیہودہ بات ہے، کوئی شخص معاذ اللہ مذاق اور بیہودگی میں کتنا ہی گرے، اپنے گھر کی خواتین کو زیر بحث نہیں لے آتا۔ اتنی بیہودہ بات ہے کہ جب بھی سنا وحشت ہوئی، اور جب بھی سنا شدید تنفر اس سے پیدا ہوا کہ ایک نے لفظ بولے، دوسرے نے کہا کہ یہ الفاظ ایسے کا سمجھ آ گئی ہے، بس کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم سے فکرہ پورا کرنے کے الفاظ کا چناؤ نہیں ہوتا۔ الفاظ پھر اس کا مفہوم پھر دوسرے تک پہنچانا، یہ بہت بڑی چیز ہے اس کائنات کی۔ الفاظ ہمارے نوکر ہوتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے ہم بادشاہ بنتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے منہ سے الفاظ نکلے غصے کے اور دوسرا آدمی تل ملا کے اٹھ کھڑا ہوا، آپ نے تعریف کے الفاظ کہے اور دوسرے آدمی نے سر جھکا دیا، آپ نے کوئی چیز مانگی اور اس آدمی نے غور کرنا شروع کیا، آپ نے عطا کیا، عطا کے الفاظ الگ ہیں، اس سے کیسے بشاشت اس کے چہرے پہ آتی ہے۔ یہ سارے الفاظ ہمارے نوکر ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم بادشاہی کرتے ہیں، اور نوکر بھی ایسا پیش کیا جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور بس شکل دیکھ لی نوکر، بس یہ تمہارے لیے کافی۔ اس لیے الفاظ اور معانی کا رابطہ قائم کرنا اور الفاظ کا صحیح استعمال یہ علم کے بہت بڑے ذرائع میں سے ایک ہے۔ اس لیے اگر کسی معاشرے میں الفاظ محدود ہو جائیں اور وہ صرف چند چیزوں کا مجموعہ بن کے رہ جائے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ معاشرہ زوال پہ آیا۔ آپ غور کیجئے، صبح سے شام تک ہمارے معاشرے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خیریت، نوکری، انکم، انویسٹمنٹ، پیسہ، جاب، یاری دوستی کی ہر سطح کے الفاظ، یہی ہے بس۔ اس لیے کوئی کہہ دے کہ حضور آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو پٹ جواب ملتا ہے کہ حضور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، یہ لفظ کہاں سے آپ نے استعمال کر لیا؟ مانوس نہیں ہے، کان مانوس نہیں ہے ایسے الفاظ۔ وجہ علم کا انحطاط ہے۔ اس لیے جس چیز کا نام علم ہے اور جس چیز کا نام معلومات ہے، شے کے تابع ہو جانے کی وجہ سے وہ معلومات بھی ہوتی تو غنیمت تھی۔ اس معلومات کا بھی نقص میں یہ حال ہے کہ جب انسان علم سے ہٹ کے معلومات کے درجے تک پہنچتا ہے نا، تو معلومات میں آدمی جو معلوم شدہ حقیقت ہے کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس معلوم شدہ حقیقت کو اسی طرح لوگوں کو دکھا دے۔ ہمارے انحطاط کا بحیثیت مجموعی امت میں یہ حال ہے کہ ہم علم کے کنٹینر تو کیا ہوتے ہیں، ہم معلومات کے بھی کنٹینر نہیں۔ ایک فکرہ آپ کہہ دیں اور اس فکرے کو 5ویں 10ویں آدمی سے سن لیں، یہ عمومی مرض ہے کہ وہ فکرہ کچھ سے ہوتے ہوتے کچھ بن جائے گا۔ روز اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آم، وہ سنتا ہے بھنڈی، اور اگلے کو بتاتا ہے کہ یہ آلو ہے، اور وہ جب آگے نقل کرتا ہے تو گدھا۔
کام اور کہاں گدھا، اتنے زبردست تبدیلیاں معلومات میں آ جاتی ہیں، نتیجہ یہ اس کا نکلتا ہے کہ شہادت نہیں ملتی۔ قتل ہو گیا، شہادت نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ جملہ کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے یہ جملہ کہا تھا، میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ شہادتیں مخدوش ہو جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معلومات علم کے درجے سے گرے تو معلومات شے کے مطبوع ہو گئے، اور شے کے مطبوع ہونے کے بعد جو معلومات حاصل ہوئیں ہم اس کے کنٹینر نہیں رہے، ہم اتنا زوال اور پستی میں چلے گئے ہیں کہ معلومات بھی صحیح طریقے پہ منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بیلجیم کا شیشہ جو ہوتا ہے نا، آئینہ، وہ بالکل صحیح رخ، صحیح تصویر دکھاتا ہے، اور کئی آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ چہرہ اتنا لمبا نظر آ رہا ہے تو ہاتھ بھدے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ یہ ان آئینوں کی طرح ہو گئے ہیں جو آئینہ صحیح تصویر کو سامنے نہیں رکھ سکتا، پکچرائز صحیح نہیں کر سکتا۔ اب غالباً آسان ہو گئی ہوگی بات کہ آئینے کو معلوم ہوا کہ یہ شخص 5 فٹ 10 انچ کا ہے، اور آئینے نے 5 فٹ 10 انچ کا دکھانا تھا، یا یہ کہ کسی تناسب سے دکھانا تھا، آئینے نے اس کو 11 فٹ کا بنا دیا۔ چہرہ جو فرض کر لیجئے کہ 1 فٹ کا تھا، اس سے 4 فٹ میں آگے معلومات منتقل کی۔ علم تو کیا ہوتا، معلومات تو کیا ہوتی، ہم معلومات کے بھی کنٹینر نہیں بن سکے۔ اس سے زیادہ پستی کا کون سوچ سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو آئینہ درستگی کے ساتھ منتقل نہیں کرتا نا، اس سے بدتر سطح کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ سطح آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص جہالت کا کنٹینر ہے، معلومات کا نہیں ہے۔ علم تو کیا ہوتا ہے؟ یہ امام غزالی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ انہی کا فیض ہے۔ پہلا موقع ہے کہ ہم غزالی رحمۃ اللہ علیہ پہ بات کریں۔ بعض لوگوں نے پوچھا بھی کہ تم غزالی پہ کبھی بات نہیں کرتے، غزالی بہت بلند ہے، ہم جیسے ان کی کوئی بات کریں۔ افلاطون کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ افلاطون کے بعد فلسفہ سارے کا سارا افلاطون کی حمایت یا اس کی رد کا نام ہے بس۔ وہ فلسفے کا اتنا بڑا امام تھا کہ اس نے جو سطح باندھ دی ہے، وہ سطح اس کو عبور کوئی کرے پھر بات۔ سقراط اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس سے سوال پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ کیا نہیں جانتے؟ پیغمبرانہ صفات تھیں سقراط میں، افلاطون میں، ارسطو میں، ائمہ تھے اپنے زمانے کے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نبوت تھی، ہم کہتے ہیں پیغمبرانہ صفات تھیں۔ شاید کوئی وقت آئے جب آثار قدیمہ اور ان کی تعلیمات مزید واضح ہوں تو پتہ چلے کہ کسی امت کے امام تھے، لیکن اتنے بڑے لوگ تھے کہ سقراط سے پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ کیا نہیں جانتے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے، اتنی عظمت تھی اس شخص میں کہ اس نے امت میں امامت اور اجتہاد کا کام کیا۔ یہ شاطبی اور ابن عربی اور ابن تیمیہ یہ سب غزالی کے بعد آئے۔
اور سب کے سب غزالی کے خوشہ چین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتوحات مکیہ اور دیگر کتابیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جب دیکھنے کی ہوئی تو اندازہ ہوا کہ غزالی کی سائے سے کوئی بھی فارغ نہیں ہوا۔ امام اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم پر بحث کرتے ہیں، لگتا ہے پیچھے غزالی کی روح بول رہی ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ علم تعریف کرتے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غیب اپنی جس شان کے ساتھ اوجھل ہے، اس اخفا کے رنگ کا ظہور ہونا علم ہے۔ جتنا عالم غیب ہے شہود کے مقابلے میں، اگر وہ اپنی اخفا کی شان کے ساتھ فرد پر ظاہر ہو جائے تو یہ علم ہے۔ اور ابن عربی اتنے بڑے آدمی ہیں کہ ابن عربی کے نظریے کو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نظریے کو علامہ اقبال نے چیلنج کیا۔ آخر کسی ٹکر کا تو یہ آدمی ہوگا، کسی درجے کا تو آدمی ہوگا علامہ، ایسے ہی نہیں ہے۔ علامہ کے خطوط جو آئے ہیں 4 جلدوں میں، انہیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس غضب کا ہیرا اللہ نے بھیجا کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ جو غزالی اور ابن عربی پر بحث کرے، اس کے علوم کی انتہا تو کیا، اس کی ابتدا کیا ہوگی، اور یہ کتنا گہرا سمندر ہے جو جتنا غوطہ لگا کر آتا ہے بس اتنے ہی کی خبر جانتا ہے، آگے نہیں جانتا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں جاتا ہوں، اور جہاں طواف ہوتا ہے اور خدا کی رحمت نازل ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں کہ خدا کی رحمت کے صدقے میں اور اس پاک جگہ کی برکت سے امام غزالی سمجھ میں آ جائے۔ اس کا مطلب ہے غزالی کے علوم جس تقدیس کو چاہتے ہیں، زمانی اور مکانی، وہ سب حاصل ہونے کے باوجود ابن عربی کو دشواری پیش آتی ہے۔ ابن عربی نے کہا کہ میں مطاف میں جا کے بیٹھ کے پھر غزالی کی کتابیں امام کی پڑھتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے امام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس کی عمر 55 سال ہوئی اور جس نے 22-23 سال کی عمر میں چیزوں پہ غور شروع کیا اور 26-27 سال کی عمر تک فارغ کر۔ 22 سال کیا عمر ہے، 23 سال کیا عمر ہے، 26 سال عمر کیا ہے۔ امام نے اس وقت ایسی چیزیں دریافت کی اور لکھی۔ غزالی نے 20 نکات لکھے ہیں، آگے بات کریں گے۔ 20 میں سے آج تک نہ کوئی 19 کر سکا ہے نہ 21 کر سکا ہے۔ ایسی زبردست گرفت ہے اس کی کہ غزالی بتاتا ہے یہ نقص ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور کس کو بتاتا ہے؟ ابن عربی جیسے آدمی رحمہ اللہ وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بعض جگہ پر تو طوعاً او کرہن مجبور ہو جاتے ہیں کہ غزالی کا نام لیں اور اس کی تعریف کریں۔ ابن تیمیہ کسی کی تعریف کریں، اور ان لوگ ابن قیم تو خیر پھر اپنے شیخ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابن تیمیہ کس میں ڈوبے ہیں؟ وہ تو آزاد آدمی ہیں اور ان کا تو قلم ایسے چلتا سمندر، کچھ آگے پیچھے نہیں دیکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی شخص کی تعریف کریں اور متاثر ہو جائیں۔
کمال ہے۔ ابن عربی نے علم کی سطحیں لکھی ہیں۔ یہ باتیں بڑی مشکل ہیں، لیکن مشکل باتیں انسان کو دو طرح مدد دیتی ہیں۔ کبھی تو حافظے میں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ حافظہ اچھا ہو تو مشکل باتوں کا کنٹینر بن جاتا ہے، سنبھال لیتا ہے، گھڑا بن جاتا ہے، برتن بن جاتا ہے۔ مشکل باتیں حافظے میں محفوظ رہ جائیں تو انسانی فہم، سوچ، فکر، سمجھنے کی صلاحیت کبھی اس عروج تک پہنچتی ہے کہ دونوں کی سطح برابر ہو جاتی ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ دنیا گول ہے، دوسری کا بچہ اٹھ لیتا ہے، اس سے پوچھیں اس کے پاس ایک دلیل نہیں ہے، وہ ہے۔ پھر کبھی وہ پڑھتا ہے، پھر جغرافیہ پڑھتا ہے، پھر کسی مقام تک پہنچتا ہے تو پھر اس دن یاد آتا ہے کہ دوسری جماعت میں استاد نے کہا کہ دنیا گول ہے، اب ثابت ہوا۔ بہت سی مشکل باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ یا پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل بات سے جو گزرا ہوا ہوتا ہے نہ اسے الفاظ یاد ہوتے ہیں، نہ سمجھ آتی ہے، وہ اس کا ذوق بن جاتا ہے۔ حفظ کے علوم اور ہیں، ذوق کے علوم اور ہیں۔ ذوق الگ چیز ہے، یادداشت الگ چیز ہے۔ علم جو ہم حفظ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں وہ دماغ ہے جو حاصل کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور جو علم ہم ذوق کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ذوق کے معنی ہے چکھنا، اس چکھنے کی وضاحت نہیں کی جا سکتی لیکن وہ حاصل ہے۔ بچہ نہیں جانتا کبھی کہ پیلا رنگ کیا ہے اور سرخ رنگ کیا ہے، لیکن اس کو پیلے اور سرخ کی وجہ سے جو انبساط، انشراح، خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کے، یہ اس کا ذوق بن جاتا ہے، علم نہیں بنتا۔ علم تو بعد میں بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ مشکل باتیں جو ہیں نا کبھی حافظے میں رہ جاتی ہیں، اور کبھی یہ ذوق میں آ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، سمجھنے کی استعداد ہی نہیں ہے، لیکن وہ کبھی کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ نابینا تھے کہ تمہیں رموز سلطنت شب بتاؤں۔ موٹے موٹے لفظ تھے نا، تو بچوں کو کبھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو یاد رکھیں، لیکن اب ان الفاظ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ اچھا رموز سلطنت شب یہ ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے۔ ابن عربی نے نظریہ تعلیم پہ بحث کی ہے۔ ہم اصل میں جا رہے ہیں کہ غزالی نے کیا کارنامہ انجام دیا، اور ابن عربی علم کے درجات متعین کر کے کہتے ہیں کہ عالم غائب عالم شہود میں تبدیل ہو جائے۔ غالب نے کیسی زبردست بات کہی ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے،
اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ وجودیت اور شہودیت کی باتیں ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ غیب کا مادہ حضور میں حاصل ہو جانا معرفت ہے، اور اشیاء ان کے حقائق صورت سے ماورا ہے۔ ہر صورت کی ایک حقیقت ہے، ہر صورت کی ایک حقیقت ہے۔ ہم جن صور کی تفہیم نہیں کر سکتے، انبیاء علیہ السلام ان سے بڑھ کر کوئی آشنائے معرفت نہیں ہے کہ وہ ان اشیاء کے حقائق کی تہ تک پہنچے ہوئے۔ جب آدمی سفر شروع کرتا ہے نا شے کی صورت سے حقیقت کی طرف، تو پھر خدا کبھی دروازہ کھول دیتا ہے خواب کی تعبیر کا، اور جن لوگوں کو تعبیر کا ملکہ قدرتی طور پہ حاصل ہوتا ہے نا، اس میں ان کے کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ خالصتاً انعام خداوندی ہے یا پھر خاندانی کوئی چیز اس شخص میں آ گئی ہے، کیونکہ وہ اشیاء کی صورت دیکھ کے حقیقت تک پہنچتا ہے۔ شے کی صورت شراب ہے اور اس کی حقیقت گمراہی ہے، شے کی صورت شہد ہے اور اس کی حقیقت دنیا ہے، اور شے کی صورت دودھ ہے اور اس کی حقیقت علم ہے۔ علم کا سب سے بلند مقام مادہ غیب کا اخفاء کے ساتھ عالم ظہور میں آ جانا ہے، اور اس سے ذرا تنزل پہ آئے تو اشیاء کی صورتوں سے حقائق کی طرف منتقل ہونا ہے۔ بہت بڑی بات۔ کتنی مثالیں اس کی دیں، سینکڑوں ہزاروں۔ آدمی آیا اور اس نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں معاذ اللہ پیشاب کیا ہے، اور پھر عبد الملک کو گرایا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونکتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے۔ بڑی کوشش کی اس نے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی۔ انہوں نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا۔ اس سے بتایا کہ فلاں نے، ان کا ہاں یہ ٹھیک بالکل انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اس سے کہا حضرت تعبیر، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ حرمین شریفین پر جبر سے قبضہ کرے گا۔ پیشاب کیا ہے اس نے، گندی حرکت کی ہے، یہ کرے گا، اور ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے اس سلطنت کو چلائیں گے۔ یہ ہے اشیاء کی صورت سے حقائق کی طرف انسان کا چلنا۔ اسی لیے تو عالم غیب جب صوفی پہ منکشف ہوتا ہے تو کبھی کبھی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کروں کیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ ابن عربی کی کتابوں کو دیکھتا ہوں تو گمراہی سے بھری ہوئی ہیں، اور عالم کشف میں انہیں دیکھتا ہوں تو مقربین بارگاہ میں سے ہیں، میں حیران
اس شخص کے بارے میں کیا کہوں؟ نبوت کے تو کہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اشیاء عالم غیب سے عالم ظہور میں اپنی شان اخفا کے ساتھ آ جائیں، کمال ہے علم کا۔ اسی لیے تو فرماتے تھے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ کی قسم اگر تم جاننے لگو اور دیکھنے لگو تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ۔ یہ اعلیٰ ترین سطح ہے، اور نبوت اس سے بھی بلند تر۔ اور اسی لیے تنزل میں دوسرے درجے میں یہ فرمایا کہ اشیاء کی صورتیں حقائق کی رہنمائی کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ معراج میں جب تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے مجھے 3 پیالے پیش کیے، اس سے کہا آپ ایک کا انتخاب کریں۔ ایک شراب سے بھرا ہوا تھا، ایک شہد سے اور ایک دودھ سے، اور کہا ان تینوں میں سے آپ نے ایک چیز چننی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے شراب کو بھی دیکھا، شہد کو بھی اور دودھ کو بھی، اور تو میں نے دودھ کو چن لیا۔ اس سے کہا الحمدللہ الذی حاک الفطر، اللہ کا شکر ہے، تعریف ہے اللہ کے لیے تمام جس نے آپ کو صحیح چیز کے انتخاب کی توفیق بخشی۔ لو اخترت ھذا، اگر آپ یہ شراب کا پیالہ چن لیتے نا لغوت امتک، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جائے۔ اس لیے یہ مرحلہ پیش آتا ہے۔ صوفیہ کو بھی پیش آتا ہے، اور جب ان کی معرفت اشیاء کی صورتوں سے حقائق کی طرف سفر کرتی ہے تو اس موقع پہ خود چکنا ہو یا رہنمائی کرنے والا چکنا ہو، اور اس کی روحانیت میں قوت تو انتخاب درست ہو جاتا ہے، وگرنہ غلط انتخاب اور ناقص کی صورت میں بڑی خرابی ہو جاتی۔ یہ اسی مقام پہ پہنچ کے یہ رسول شاہی گمراہ ہوئے تھے۔ یہ جتنے رسول شاہی تھے نا، اور آخری زمانے میں مغل حکمران ان کے جا کے مرید ہو گئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ حکمرانوں کا مرید ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے، ہماری حکمران ہمارے در پہ آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ عبد القادر دہلوی اور یہ حضرات رحمہم اللہ، وہ اٹھے طوفان کی طرح اور اس ساری خس و شاخاشاخ کو بہا کر لے گئے، جن کے طوطی بولتے تھے زمانے میں اور بادشاہ جن کے قدم چھوتے تھے، سب مٹ مٹا گئے، اور سب دست بر جید عالم دوام ما۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ، شاہ عبد القادر صاحب کا قرآن کریم کا اردو ترجمہ، ان کے حقائق، ان کے معارف، انہوں نے مہر لگا دی، ثبت کر دیا کہ باقی ہم رہیں گے تم نہیں۔ اس لیے جتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کا ذریعہ اقتدار ہے، ایک حد تک تو ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن جو کلی طور پر تبدیلی کا ذریعہ اقتدار اور اختیار کو جانتے ہیں، وہ اتنے اندھے ہیں کہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ تبدیلی اقتدار اور اختیار سے ہٹ کے نظریات اور فکر کی بنیاد پہ آتی۔ اگر اقتدار اور اختیار سے تبدیلی آتی ہوتی تو حجاج ابن یوسف غالب رہتا، حسن بصری اور رابعہ بصری کی کچھ نہ چلتی۔ اگر اقتدار اور اختیار سے ہی تبدیلیاں آیا کرتی تو اس سے زیادہ بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ عباسیوں کا جبر قائم رہتا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مٹ گئے ہوتے۔
اگر تبدیلی ہمیشہ اقتدار اور اختیار سے ہی آتی ہوتی تو حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ یہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے اور مغلوں کا اقتدار باقی رہتا۔ اب تک یہاں تبدیلی جو آئی ہے وہ ان نظریات سے آئی ہے، نیوٹن سے آئی ہے، آئنسٹائن سے آئی ہے، کہ جنہوں نے ایجاد کی ہیں یہ چیزیں، ان سے آئی ہے تبدیلیاں اقتدار اور اختیار سے تھوڑے ہی آئیں۔ التمش اور خلجی، التمش اصل پروناؤنسیشن تو شاید یہی ہے، التمش۔ جتنی تبدیلیاں انہوں نے کی ہندوستان میں، وہ اس شخص کے جوتوں میں جو مٹی لگتی تھی اس کے بھی برابر نہیں تھی جو تبدیلی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ لائے۔ کتنی گہری حقیقت ایک فکرے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اورنگزیب نے بڑی کوشش کی حضرت آئیں، حضرت دلی میں تشریف لائے شاہ جہان کی وفات پہ تعزیت کرنے کے لیے، وغیرہ نہیں آتے تھے۔ کتنی بڑی حقیقت سمجھائی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وفات سے پہلے اپنے مسلح کی طرف اشارہ کیا اور کہا بیٹے یہاں بیٹھے رہنا، سارا اقتدار اور تاج اور تخت یہاں گھومیں گے آ کے، اور جس دن تم یہاں سے اٹھ گئے نا کچھ نہیں رہا۔ تبدیلی آئنسٹائن سے آئی، تبدیلی نیوٹن سے آئی۔ کسی سے جا کے پوچھو جو آئنسٹائن کو پی ایچ ڈی بھی کر لیا نا، اس سے بھی پوچھو زمانے میں حکمران کون تھا، اس زمانے میں پیسہ کتنا تھا، کس ملک میں پیدا ہوا، شاید وہ یہ بھی نہ جانتا ہو، اور کس ملک نے انہیں حکمران بنانے کی پیشکش کی تھی شاید یہ بھی نہ جانتے ہوں۔ لیکن اشیاء کی صورتوں سے حقائق کی طرف سفر کرنا، اور اس سے بھی نچلی سطح وہ یہ ہے کہ انسان شے کی صورت کو کم سے کم پہچان لے، حافظے میں محفوظ کر لے۔ 3 درجے ہوئے، ایک ہے کہ سچائی ہے کیا، اپنے اخفاء کے ساتھ اس کا ظہور ہو، ایک ہے سچائی کی حقیقت کیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ سچائی کی صورت کیا ہے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ شے کی صورت تک کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس لیے کسی سے بھی جا کے پوچھو تو وہ شے کی صورت، پھر اس کی صورت سے حقیقت اور اصل حقیقت کچھ نہیں جانتے۔ یہ سب چیزیں جو اس کے کنٹینر میں ہیں نا، جب وہ بیان کرے گا تو اس کی جہالت کو ظاہر کریں گی، علم کو نہیں۔ وہ اپنی جہالت کے ثبوت فراہم کرے گا۔ یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہنچ کے ذہن صورت کو بھی قبول نہیں کرتا، ذہن صورت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ سیاست سے تو کچھ بحث نہیں، لیکن یہ جتنے سیاسی حکمران اور سیاسی قائدین، یہ جتنے جاہل اور ان پڑھ، اور اس سے بھی بدتر کوئی گالی دی جا سکتی ہو تو انہیں دینی چاہیے، ان کے بیانات پڑھو۔ جب امریکہ نے افغانستان میں مداخلت کی تو بھرے پڑے ہیں اس زمانے کے اخبارات کہ ان کے بڑے بڑے مذہبی قائدین اور مذہب کی الف بے سے نا آشنا اور اپنے نفس اور کبر میں گھرے ہوئے، انہوں نے کہا آخر کیوں پاکستان یہ نہیں کرتا
کیا اچار ڈالنا ہے، یہ کیا اچار ڈالنا ہے کہ ایٹم بم جہاز میں رکھے اور لے جا کر امریکہ پر گرا دے؟ یہ تیسرے درجے کی بھی جہالت سے بدتر چیز ہے کہ ان کا ذہن شے کی صورت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی جانتا ہو اتنا ہی کہ شے ہے، اور اتنا بھی جانتا ہو نا کہ اس کی صورت میں نہیں معلوم، تو بھی علم ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے نا، انکساری ہے نا، کہتا ہے نہیں جانتا، اتنا تو کم سے کم جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اور جو نہیں جانتا اس کے باوجود اسے زوم ہو کہ میں جانتا ہوں، وہ تو قیامت تک اپنی جہالت سے نہیں نکل سکتا۔ اس لیے کہ جس نے، اب دیکھو نا، بلی نہیں دیکھی کسی نے، اور اس کے مقابلے میں اس نے فاختہ کا بچہ دیکھا ہے، اور فاختہ کے بچے کو کہتا ہے یہی بلی کا بچہ ہے، تو جب بحث ہوگی تو اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کی دلیل لگے گا فاختہ کا بچہ ہی بلی کا بچہ ہے۔ اور جس کو پتا ہے کہ بلی کا بچہ میں نے نہیں دیکھا، اور بلوڑا کیسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم بھئی، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بلی کا بچہ نہیں ہے، یہ خود علم ہے۔ یہ ہماری اس ساری قیادت کا حال ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ شے کی صورت کیا ہے، اس کی حقیقت تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے نا۔ اس لیے ہماری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ جہالت ہے، سرمایہ علم نہیں ہے۔ ہم جب بھی بولیں گے اپنی جہالتوں کا ثبوت دیں گے، علم کا نہیں۔ ہم جب بھی بات کریں گے ہم بتائیں گے کہ ہم شے کی صورت سے بھی واقف نہیں ہیں، حقیقت تک تو کیا پہنچتے۔ اس لیے یہ جتنا بھی علم اور اس کی تینوں صورتیں ہیں، بنیادی طور پر ان کا تعلق اخلاقیات سے اور شعور کا ادراک آدمی کے اخلاق کو مرتب کرتا ہے، اور شعور میں پستی کا ہر عمل اخلاق انسانی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شعور میں جتنی گراوٹ آتی ہے اتنا ہی اخلاقی سطح سے انسان گرتا ہے، اور شعور میں جتنی بلندی پیدا ہوتی ہے اتنا ہی انسان اخلاقی اعتبار سے بلند ہوتا ہے۔ ہم اپنے شعور کی گراوٹ کو اگر دیکھنا چاہیں نا تو ہم اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو تو کیا نبھاتے، ہم کسی چیز کو نبھا نہیں سکے، ہمارے شعور نے ترقی نہیں کی۔ شعور میں جب ترقی ہوتی ہے تو معرفت پیدا ہوتی ہے، اور معرفت جب پیدا ہوتی ہے تو جو ٹارگٹ ہے اس کے متعلق علم آتا ہے۔ ہم شعوری طور پہ گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جمعے میں جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اور عام نمازوں کے بعد بھی مولوی، ان دعاؤں پہ غور کرو۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو اس فریم میں ڈھالے کہ میں کیا دعا مانگتا ہوں تو اس کی دعائیں اللہ سے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی کہ جو اللہ تعالی کیسے تعبیر کریں اس کی، اس کا شعور اس سے بلند ہوتا ہی نہیں کہ اللہ اتنے پیسے دے دے اور یہ عہدہ دے دے اور رزق میں وسعت پیدا کر دے، بس اس کا شعور اس سے زیادہ بلندی پہ نہیں لے جاتا۔ اسے شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں بیٹھ کے اور کس سے مانگ رہا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے عارف باللہ تھے کہ عرفات میں حج کے دن جب آئے تو ایک آدمی کشکول لیے پیالہ لیے بھیک مانگ رہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیالہ لیا اور زمین پہ دے مارا, پھوڑ دیا.